یقیناً آج کے ایونٹ کے حوالے سے پروفیسر جاوید صاحب سے بھی بات چیت کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایونٹ تھا. جو بچوں نے پرفارم دی ہے یقیناً ناظرین آپ کو پسند آئی ہوگی. جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جاوید ہے اور میں ٹی کے ایس گلبہار کیمپس کا ڈائریکٹر ہوں. اور اسی طرح پروگرام ہم ہر سال کرواتے ہیں. صرف یہ سائنس آرٹ ایگزیبیشن نہیں بلکہ فن گالا کرواتے ہیں, فن فیئر کرواتے ہیں, فن میلہ کرواتے ہیں, اسپورٹس گالا کرواتے ہیں. یہ صرف اور صرف بچوں کو ریفریش کروانے کے لیے تاکہ اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ, قلم کے ساتھ, کاپی کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط ہو جائے. تو اسی طرح پروگرام ہم کرواتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ ہم صرف یہ اس کو کوکنٹیز میں اس کو ٹیک نہیں کرواتے ہیں بلکہ الحمدللہ ہمارے 9-10 میں ٹاپ 10 میں پوزیشن بھی بچے لیتے ہیں. اور ہم کوشش کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف میٹریکولیٹ نہ ہو جائے بلکہ اچھے انجینئر, اچھا پروفیسر, اچھا ڈاکٹر, اچھا پاکستانی, اچھا اولاد بن جائے. تو اس کے لیے ہم یہ اسٹرگل کرواتے کوشش کرواتے ہیں. اور اس کی زندہ ثبوت یہ ہے کہ ہم یہ اپریل تک ایڈمیشن کرواتے ہیں. اپریل کے بعد پھر والدین ہم سے ڈیمانڈ کرواتے ہیں. تو آنے والے سیشن کے لیے ہمارے پاس 200-250 تک لوگ رجسٹریشن کرواتے ہیں. اس ادارے پر لوگوں کا اعتماد اور قائم دائم ہے. یہ آپ کے تواسط سے ڈی سی پشاور سے اور جتنی بھی انتظامیہ سے جو اسٹریٹ چلڈرن ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, جو نہیں پڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم فری ایڈمیشن دینے کی تیار ہے. لیکن یہ ڈی سی کی فرمیشن سے دے دی, لسٹ بنوا دی, اسٹریٹ چلڈرن ہم دے دی, تو اس کو ہم مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں. صرف پڑھانے کے لیے اس کو یونیفارم دیں گے, اس کو اسٹیشنری دیں گے, اس کی کتابیں دیں گے, اس کو پڑھنے کے لیے ہم بالکل تیار ہے. دینال اسکول, چارسدہ سٹی کیمپس, گلبہار سٹی کیمپس کہ اس کے دروازے کھلے. جتنی بھی وہ ڈی سی ہمیں وہ ایک کورنگ لیٹر کے ساتھ بچے دے دی جو مستحق ہو, جو اسٹریٹ چلڈرن ہو, تو اس کو پڑھانے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. بہت زبردست اعلان کیا ہے ڈائریکٹر صاحب نے کہ اس بچوں کو جو نہیں پڑھ رہے, ڈی سی صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب یہ اعلان کریں کہ یہ ہمارے چلڈرن جو کہ سٹیزن ہیں, ہمارے پاکستانی ہیں, ان کو ہم مفت تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں. یونیفارم تک دینے کو لیے تیار ہیں, اسٹیشنری دینے تک تیار ہیں. یہ بہت زبردست بات کی ہے, بہت اچھا پیکیج دیا ہے. اچھا سر یہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ کا جو ادارہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ تیار ہوئے ہیں. اس میں کوئی ڈاکٹر بنے گا انشاءاللہ مستقبل میں, کوئی پائلٹ, کوئی آفیسر, جو بھی XYZ. یہ بتائیں پیرنٹس کے لیے کیا میسیج ہے؟ یہ جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں, یہ ہمارے تعلیمی ادارہ جو ہے اس کا ٹرائنگل ہے, یہ تکون ہے. اس کا ایک کارنر ہے والدین ہے, ایک کارنر ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے, ایک کارنر جو ہے یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم تینوں مل کر اس بچے کو ان سے اچھے انسان بنائیں گے. جب بھی والدین ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ, جو بھی ہمیں امانت دیتے ہیں بطور امانت ہم اس کو بچے کو اس سے اچھے انسان بنائیں گے, اچھا پاکستانی بنائیں گے, اچھا اولاد بنائیں گے. یہ ہمارا اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, وعید بھی ہے, اور ہم دنیا میں اس کے لیے جواب دیں اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے لیے جواب دیں. اچھا پاکستانی بنائیں گے, اچھا انسان بنائیں گے. یقیناً ڈائریکٹر جاوید صاحب نے جو بات, بہت بڑی بات کہہ دی ہے اپنے عوام کے لیے, اپنے عوام کے بچوں کے لیے. یقیناً ایسے ڈائریکٹر صاحب ہونے چاہیے ہمارے ملک میں تاکہ جو نوجوان بچہ, چلڈرن بچہ سبق نہیں پڑھ رہا, اسکول نہیں پڑھ رہا, ان کو اس طرح ہونا چاہیے, دینا چاہیے ایجوکیشن جس طرح انہوں نے اعلان کیا. دی نالج کالج اینڈ کمپیکس اسکول, یہاں پہ بہت خوبصورت ایونٹ ہوا ہے. آج ایونٹ کے حوالے سے میڈم سے بات بھی کرتے ہیں. کافی پیرنٹس بھی یہاں آئے تھے, اسٹوڈنٹ کافی آئے تھے, پھر انہوں نے اپنا ٹیلنٹ بتایا, جو ٹیلنٹ ہمارے ملک اور ہمارے قوم کی بچیوں اور بچوں نے بنائے ہیں. اس کے حوالے سے میڈم سے بات کرتے ہیں آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم میڈم, یہ بتائیں ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت ایونٹ آپ نے انعقاد کیا تھا. الحمدللہ. یہ اسٹوڈنٹ پیرنٹس نے بھی بتایا ہے. یہ بتائیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام ملیحہ رفیع ہے. میں نالج اسکول اینڈ گرلز کالج کی پرنسپل ہوں. آج ہمارے اسکول میں سائنس اینڈ آرٹس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا تھا. ہم لوگ سالانہ کئی اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں جس میں اسپورٹس گالا, فن گالا, ڈبیٹ, نعت کمپٹیشنز وغیرہ رکھے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایکیڈیمک کے ساتھ کو کیریکولر ایکٹیویٹی بچے کی نشو و نما کے لیے, ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے, ہمارے بچوں نے بہت ایفرٹس کیے ہیں, بہترین چیزیں بنائی ہیں, پریکٹیکل چیزیں بنائی ہیں. آپ لوگوں نے آج دیکھا ہے. الحمدللہ آج پروگرام کی کامیابی پہ ہم بہت خوش ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں, یہ کریڈٹ تو ماشاءاللہ آپ کو اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے بہت کافی محنت کی ہے اسٹوڈنٹس پہ تیار ہونے میں, جو پریکٹیکل آج ہم نے ناظرین کو دکھانا ہے, بتایا بھی ہے. تو یہ بتائیں آگے جا کے مستقبل میں یہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟
سر الحمدللہ ہمارے بچے 9-10 میں بہترین پوزیشنز لے رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا جیسے کہ نہ صرف نصابی، ہم غیر نصابی پہ بھی، پریکٹیکل تعلیم پہ بھی پوری توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ میرے تمام بچے آگے جا کے خوب کامیاب ہوں گے، بہترین پوزیشنز لیں گے اور بہترین انسان بنیں گے۔ اصل ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف نصابی بلکہ بہترین انسان بنائے انہیں۔ یہاں پہ مورل لیکچرز پریپیئر کروائے جاتے ہیں، ان کو دیے جاتے ہیں، اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ پوری کوشش یہ ہے کہ بچوں کو ایک بہترین انوائرمنٹ دیا جائے۔ سر جیسے کہ ہمیں تو ایک اسلام کی طرف سے یہ ہے کہ تعلیم مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، تو میرا خیال ہے کہ سر تعلیم صرف نوکری کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم ایک اچھا انسان ایک بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور ایک خاتون نے تو آگے چل کے پوری ایک نسل کو چلانا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں بچیوں کو میں ضرور کہوں گی، ان کے پیرنٹس سے میں گزارش کروں گی کہ لازمی اپنی بچیوں کو تعلیم کا یہ سلسلہ ان کا نہ روکے اور ان کو اسکول کالجز بھیجیں تاکہ وہ ایک کامیاب خاندان کو لے کے آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ جی پیام خیبر کو وقت دینے کا۔